بسم اللہ الرحمن الرحیم قال محمد اخبرنا اسامۃ بن زید المدنی۔ یہ موطا امام محمد کا صفحہ نمبر 99 اور باب القراءۃ خلف الامام، باب القراءۃ فی الصلاۃ خلف الامام سے متعلق یہ حدیث چل رہی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اخبرنا اسامۃ بن زید المدنی، ہمیں اسامہ ابن زید مدنی نے خبر دی۔ حدثنا سالم بن عبداللہ ابن عمر، ہم سے سالم ابن عبداللہ ابن عمر نے حدیث بیان کی۔ قال کانا ابن عمر لا یقرأ خلف الامام، سالم ابن عبداللہ نے فرمایا کہ ابن عمر امام کے پیچھے قراءت نہیں کرتے تھے۔ قال فسألت القاسم بن محمد عن ذلك، اسامہ ابن زید نے فرمایا کہ میں نے قاسم ابن محمد سے اس بارے میں دریافت کیا۔ فقال ان ترکتا فقد ترکہ ناس، تو قاسم ابن محمد نے فرمایا اگر تو قراءت کو ترک کر دے فقد ترکہ ناس یقتدی بہم، تو یقیناً ایسے لوگوں نے قراءت ترک کر دی ہے جن کی اقتداء کی جاتی ہے، اتباع کی جاتی ہے، یعنی صحابہ کرام۔ وَإِن قَرَأْتَ، اور اگر تو قراءت کرے یعنی امام کے پیچھے، فقد قرأہ ناس یقتدی بہم، تو یقیناً ایسے لوگوں نے قراءت کی ہے جن کی اتباع کی جاتی ہے، اقتداء کی جاتی ہے۔ وکان القاسم ممن لا یقرأ، اور قاسم ابن محمد ان میں سے تھے جو قراءت نہیں کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے صاف صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ امام کے پیچھے قراءت کرتے تھے اور بعض صحابہ امام کے پیچھے قراءت نہیں کرتے تھے۔ تو صحابہ کے اختلاف کی وجہ سے ائمہ کرام میں بھی اختلاف ہوا، بعض امام کے پیچھے قراءت کا حکم دیتے ہیں اور بعض منع کرتے ہیں، جس کی تفصیل آپ کل کے سبق میں سن چکے ہیں۔ خود قاسم بن محمد جنہوں نے یہ مسئلہ بتایا وہ خود امام کے پیچھے قراءت نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ بھی امام کے پیچھے قراءت نہیں کرتے تھے۔ قال محمد اخبرنا سفیان بن عیینۃ عن منصور بن المعتمر، امام محمد نے فرمایا ہمیں خبر دی سفیان ابن عیینہ نے، وہ منصور ابن معتمر سے روایت کرتے ہیں، عن ابی وائل، وہ ابو وائل سے، قال انہوں نے فرمایا سئل عبداللہ ابن مسعود عن القراءۃ خلف الامام، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے امام کے پیچھے قراءت کے بارے میں دریافت کیا گیا، یعنی کوئی آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ قراءت کرے گا یا نہیں کرے گا، اس تعلق سے مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا انصت، خاموش رہو، یعنی امام کے پیچھے قراءت نہ کرو بلکہ خاموشی اختیار کرو اور امام کی قراءت غور سے سنو۔ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا سَيَكْفِيكَ ذَاكَ الْإِمَامُ، کیونکہ نماز میں مشغولیت ہوتی ہے تو تیرے لیے قراءت کی جگہ پر امام کافی ہے، یعنی قراءت کے تعلق سے امام تیرے لیے کافی ہے، امام قراءت کر رہا ہے تو تیرے لیے بھی قراءت ہو رہی ہے، اس لیے امام کے پیچھے قراءت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن کی قراءت کی جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ جب وہ قراءت ہو رہی ہے تو غور سے سننے کا حکم ہے، خاموش رہنے کا حکم ہے۔ تو اگر امام قراءت کر رہا ہو اور مقتدی بھی قراءت کرے، ایک تو خاموش نہیں رہا وہ،
اور غور سے سننے کا حکم دیا گیا ہے. جب خود قرات کرے گا تو کیسے سنے غور سے؟ دونوں چیز فوت ہو جائے گی نا. اس لیے جب امام قرات کر رہا ہو تو مقتدی قرات نہ کرے. امام ہے اس کے لیے امام کی قرات اس کے لیے کافی ہے. قال محمد اخبرنا محمد بن ابان بن صالح القرشی عن حماد عن ابراہیم النخعی. امام محمد نے فرمایا ہمیں خبر دی محمد ابن ابان ابن صالح قرشی نے، حماد سے روایت کرتے ہیں وہ ابراہیم نخعی سے، وہ علقمہ ابن قیس سے، ان عبد اللہ بن مسعود کان لا یقرأ خلف الامام فیما یجہر فیہ وفیما یخافت فیہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے اس نماز میں جس میں جہری قرات ہوتی ہے اور اس نماز میں جس میں سری قرات ہوتی ہے. فی الاولیین ولا فی الاخرین، نہ پہلی دو رکعتوں میں نہ آخر کی دونوں رکعتوں میں. تو بہت تفصیل سے بیان کر دیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جب امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو مطلقاً قرات نہیں کرتے تھے، چاہے وہ سری نماز ہوتی یا جہری نماز ہوتی. پہلی دو رکعتوں کا مسئلہ ہوتا یا آخر کی دو رکعتوں کا، کسی میں وہ قرات نہیں کرتے. وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ قَرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور جب تنہا نماز پڑھتے تو پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کی قرات کرتے، وسورۃ اور کوئی سورت پڑھتے، بفاتحۃ الکتاب وسورۃ، تو سورہ فاتحہ اور کسی اور سورت کی وہ قرات کرتے. وَلَمْ يَقْرَأْ فِي الْأُخْرَيَيْنِ شَيْئًا، اور آخر کی دو رکعتوں میں کچھ قرات نہیں کرتے. یعنی آخر کی دو رکعتوں میں یہ حکم ہے کہ آدمی چاہے تو سورہ فاتحہ کی قرات کرے، چاہے اتنی دیر خاموش کھڑا رہے، چاہے وہ تسبیح و تحلیل کرے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود آخر کی دو رکعتوں میں قرات نہیں کرتے تھے. قال محمد اخبرنا سفیان الثوری، امام محمد نے فرمایا ہمیں خبر دی سفیان ثوری نے، حدثنا منصور عن ابی وائل عن عبداللہ ابن مسعود، ہم سے حدیث بیان کی منصور نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو وائل سے، وہ عبداللہ ابن مسعود سے، انہوں نے فرمایا انصت للقراءۃ فإن فی الصلاۃ شغلا وسیکفیک الامام، قراءت کے وقت یا قراءت کو غور سے سننے کے لیے خاموش رہ. انصت للقراءۃ، قراءت کے لیے خاموش رہ، مطلب جب امام قراءت کر رہا ہو تو اسے غور سے سننے کے لیے خاموش رہ، کیونکہ نماز میں مشغولیت ہوتی ہے اور امام تیرے لیے کافی ہے. قال محمد اخبرنا بکیر بن عامر، امام محمد نے فرمایا ہمیں خبر دی بکیر ابن عامر نے، حدثنا ابراہیم النخعی عن علقمۃ بن قیس، ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم نخعی نے، وہ روایت کرتے ہیں علقمہ ابن قیس سے، انہوں نے فرمایا لأن أعظ على جمرة أحب إلي من أن أقرأ خلف الإمام، یقیناً میں انگارے کو دانت سے کاٹوں، میں دانت سے انگارہ کاٹوں، یہ مجھے اس بات سے محبوب ہے کہ امام کے پیچھے قرات کروں. اب آپ غور فرمائیں کہ انگارہ کو دانت سے دبانا اور اسے کاٹنا کتنا مشکل کام ہوگا، جل جائے گا آدمی، تکلیف ہوگی. لیکن اس کے باوجود یہ فرماتے ہیں کہ یہ انگارہ دانت سے کاٹنا مجھے عزیز ہے، محبوب ہے، اس بات سے کہ میں امام کے پیچھے قرات کروں. یعنی امام کے پیچھے قرات کرنا اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے، خوفناک ہے. قال محمد اخبرنا اسرائیل بن یونس حدثنا منصور عن ابراہیم، امام محمد نے فرمایا ہمیں خبر دی اسرائیل ابن یونس نے، ہم سے حدیث بیان کی منصور نے،
وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم سے، انہوں نے فرمایا ان اول من قرأ خلف الامام رجل اتہما، یقیناً پہلا وہ شخص جس نے امام کے پیچھے قرأت کی ایسا مرد ہے جسے متہم کیا گیا، اس پر عیب لگایا گیا، یعنی اس کی قرأت کو ناپسند کیا گیا اور اس پر عیب لگایا گیا کہ اس نے اچھا کام نہیں کیا۔ اب یا تو یہ مراد ہو کہ حضور کے پیچھے جس نے قرأت کی تھی، حضور نے صاف ارشاد فرمایا تھا مالی انازع فی القرآن، کہ کیا بات ہے کہ مجھ سے قرآن میں جھگڑا کیا جا رہا ہے، تو یہ مقصد کیا تھا کہ یہ ناپسند ہے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے اس ارشاد کے بعد صحابہ نے قرأت ترک کر دی بالکل۔ یا مراد یہ ہے کہ بعد میں جس نے اس کا آغاز کیا اسے تہمت لگائی گئی، اسے اس بات کا عیب لگایا گیا اس نے نئی چیز پیدا کی ہے اسلام میں۔ قال محمد اخبرنا اسرائیل، امام محمد نے فرمایا ہمیں خبر دی اسرائیل نے، حدثنی موسیٰ بن ابی عائشہ، ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ ابن ابو عائشہ نے، ان عبداللہ ابن شداد ابن الحاد، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن شداد ابن حاد سے، قال انہوں نے فرمایا اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العصر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عصر کی نماز میں امامت فرمائی، قال فقرأ رجل خلفہ، راوی کہتے ہیں تو ایک شخص نے حضور کے پیچھے قرأت کی، فغمزہ الذی یلیہ، تو جو قرأت کرنے والے کے بغل میں تھا اس نے اسے اشارہ کیا، ہوتا ہے کوئی بغل میں کھڑا قرأت کر دیا تو ایسے ہاتھ سے اشارہ کر دیا، تو فغمزہ الذی یلیہ، تو اسے اشارہ کیا اس شخص نے جو اس کے قریب تھا، فلما ان صلی، تو جب وہ شخص نماز پڑھ چکا، قال لما غمزتنی، جو نماز سے فارغ ہو گیا پوچھا تو نے مجھے اشارہ کیوں کیا، قال اشارہ کرنے والے نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدامک، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے سامنے تھے، فَكَرِهْتُ أَن تَقْرَأَ خَلْفَهُ، تو میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ تو حضور کے پیچھے قرأت کرے، فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا، قال، تو فرمایا من کان له امام فإن قراءته له قراءت، جس کے لیے کوئی امام ہو تو امام کی قراءت اس مقتدی کے لیے قراءت ہے۔ آپ دیکھیں یہ نماز کون سی تھی؟ عصر کی نماز، تو عصر کی نماز یہ سری ہوتی ہے کہ جہری؟ سری ہے، اور سری نماز میں ایک صاحب قراءت کر رہے تھے اور اس میں روک دیا انہوں نے ان کو، پھر سرکار نے جب سنا کیا فرمایا کہ جس کے لیے کوئی امام ہو تو امام کی قراءت اس کے لیے قراءت ہے، تو اس سے صاف سمجھ میں آیا کہ سری نماز میں بھی امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے، جس طرح سے جہری نماز میں امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہوتی ہے، سمجھے نا؟ قال محمد اخبرنا داؤد بن قیس الفراء المدنی، امام محمد نے فرمایا کہ ہمیں خبر دی داؤد ابن قیس فرا مدنی نے، اخبرنی بعض ولد سعد ابن ابی وقاص، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی سعد ابن ابو وقاص کے ایک لڑکے نے، انہ ذکر لہو ان سعدا قال، کہ اس سعد ابن ابی وقاص کے لڑکے نے داؤد ابن قیس سے ذکر کیا کہ سعد ان سعدا قال وددت ان الذي يقرأ خلف الامام، یعنی سعد نے یہ خواہش ظاہر کی کہ جو شخص امام کے پیچھے قرأت کرتا ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں نا انہو ذکر لہو، انہو ذکر لہو، ذکر مجہول پڑھا تو معنی کیا ہوگا کہ یعنی سعد بن ابی وقاص کے جو بعض لڑکے تھے، کس لڑکے تھے، ان کا ذکر ہوا داؤد ابن قیس کے پاس،
لیکن یہ چیز زیادہ ظاہر نہیں ہوگی، ذکر جو ہو گیا ان کا ضمناً، لیکن یہ بات زیادہ ظاہر نہیں. خود کسی سعد بن ابی وقاص کے کسی لڑکے نے داؤد ابن قیس سے ذکر کیا. کس بات کا ذکر کیا؟ کہ سعد نے یہ فرمایا. تو سعد کون ہوں گے؟ ان کے والد ہوں گے. تو ان کے والد نے فرمایا وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيهِ جَمْرَةٌ. انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ چاہا کہ وہ شخص جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے اس کے منہ میں انگارہ ہو. آپ سوچیں کتنا خوفناک سوچا انہوں نے کہ جب منہ میں انگارہ ہوگا تو قرات نہیں کر پائے گا. تو معلوم ہے قرات کرنا امام کے پیچھے بہت ناپسندیدہ تھا، اس لیے انہوں نے ایسی بات ارشاد فرمائی. قال محمد، امام محمد نے فرمایا اخبرنا داؤد بن قیس الفرا، ہمیں خبر دی داؤد ابن قیس فرا نے. اخبرنا محمد بن عجلان، ہمیں خبر دی محمد ابن عجلان نے. ان عمر بن الخطاب قال، کہ حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا لیتا فی فم الذی یقرأ خلف الامام حجرا، کاش اس شخص کے منہ میں جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے پتھر ہو. جب منہ میں پتھر رہے گا تو قرات نہیں کر پائے گا. گویا یہ بھی امام کے پیچھے قرات کو کس قدر ناپسند فرما رہے ہیں. قال محمد، امام محمد نے فرمایا اخبرنا داؤد بن سعد بن قیس، ہمیں خبر دی داؤد ابن سعد ابن قیس نے. وہ کہتے ہیں حدثنا عمرو بن محمد بن زید عن موسیٰ بن سعید، ہم سے حدیث بیان کی عمرو بن محمد بن زید نے. وہ روایت کرتے ہیں موسیٰ ابن سعد سے، موسیٰ ابن سعد ابن زید ابن ثابت سے. یحدثہ عن جدہ، کہ موسیٰ ابن سعد ابن زید یہ عمرو ابن محمد سے روایت کرتے ہیں اپنے دادا کی روایت سے. انہ قال، کہ ان کے دادا نے فرمایا. دادا یہاں کون ہوئے؟ زید ابن ثابت. من قرأ خلف الامام فلا صلاۃ لہ، جو شخص امام کے پیچھے قرات کرے تو اس کی نماز ہی نہیں. مطلب کیا ہے کہ اس کی نماز کامل ہی نہیں ہو سکتی جو امام کے پیچھے قرات کرے گا. اس لیے امام کے پیچھے بالکل قرات نہیں کرنی چاہیے، نہ سورہ فاتحہ کی، نہ کسی اور سورت کی، نہ جہری نماز میں، نہ سری نماز میں، نہ پہلی 2 رکعتوں میں، نہ آخری 2 رکعتوں میں. مطلقاً امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی ہے. یہ ہمارے امام کا مذہب بھی ہے. کب تک گھنٹی آپ لوگوں؟ دیکھیں ایک باب اور پڑھ لیں پھر. باب الرجل یسبق ببعض الصلاۃ، یہ باب ہے اس شخص کے تعلق سے جو بعض نماز میں مسبوق ہو جائے. بعض نماز میں مسبوق ہو جائے اس مرد کے بارے میں اس باب کے اندر احادیث نقل کی جا رہی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی نماز پڑھنے گیا، دیکھا کہ امام صاحب رکوع میں ہیں تو جا کے شامل ہو گیا، کوئی اور رکعت مل گئی اسے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں پہنچا، امام صاحب رکوع سر اٹھا رہے تھے، اب گیا تو سجدے میں شامل ہو جاتا ہے. تو کیا وہ سجدہ اس رکعت میں شامل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ وہ سجدہ کر لینے کی وجہ سے وہ رکعت شمار میں نہیں آئے گی. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ سمجھے کہ رکعت ہو گئی، یا ایسا بھی نہیں ہوگا کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑا ہو جائے، قیام کر لے، رکوع کر لے، پھر قادم بیٹھ جائے. ایسا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سجدہ تو کرنا ہے لیکن سجدہ شمار میں نہیں آئے گا. تو پوری ایک رکعت کی قضا کرنی پڑے گی اسے، یعنی بعد میں اسے پڑھنا پڑے گا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پہنچا اور امام صاحب 1 یا 2 رکعت پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد پہنچا، تو اب یہ جو باقی نماز اس کی ہے وہ کب پڑھے گا؟ تو بیان کر دیا گیا کہ آدمی جب مسجد میں پہنچے، امام صاحب کو جس حال میں بھی پائے اسی حال میں اس کے ساتھ شامل ہو جائے. قیام میں پایا تو قیام میں، رکوع میں پایا تو رکوع میں، سجدے میں پایا تو سجدے میں، قادم پایا تو قادم میں، جہاں بھی امام کا ساتھ مل جائے وہ ساتھ پکڑ لے، اور جب تک امام صاحب نماز میں ہیں ان کے ساتھ رہے. جب امام صاحب سلام پھیر کر کے نماز سے الگ ہو جائیں تو جتنی رکعتیں اس کی چھوٹی ہیں اسے وہ پوری کر لیں.
ٹھیک ہے. اب جو رکعتیں پوری کرے گا تو جو پڑھے گا تو قرات کے لحاظ سے وہ پہلی رکعت ہوگی اور تشہد کے حق میں وہ آخری ہوگی. سمجھ رہے ہیں نا. مثلا کوئی آدمی گیا 3 رکعت امام صاحب پڑھ چکے تھے، 1 رکعت پا گیا، پڑھ لیا. اب اس کے بعد جو پڑھے گا تو کب قاعدہ کرے گا؟ 1 رکعت پڑھ لے گا پھر قاعدہ کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ 2 ہو گئی نا. 3 چھوٹ چکی تھی، 1 پڑھ چکا تھا تو 1 پڑھا آخر میں اور 1 اب پڑھ لیا، 2 ہو گئی نا. تو قاعدہ کرنے کے لحاظ سے 2 مکمل ہو گئی ہے تو آخری ہو گئی نہیں ہے. یعنی 1 پڑھ چکا، 1 اس کے آخر میں آ گئی تو آخری ہو گئی نہیں ہے، قاعدہ کر لے گا. لیکن قرات کے حق میں یہ پہلی ہے تو پہلی میں قرات میں سورہ فاتحہ ہی پڑھنا ہوتا ہے، سورت ملانی ہوتی ہے تو سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، سورت بھی ملائے گا. سمجھے نا. ایسے اب اس کے بعد جب پڑھے گا تو شمار میں کون سی ہوگی؟ وہ تیسری. لیکن اس کے لیے قرات میں کون سی ہوگی؟ دوسری. اس لیے وہ تیسری رکعت میں پڑھے گا وہ قرات بھی کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا اور اس کے بعد لیکن قاعدہ نہیں کرے گا کیونکہ تیسری ہے شمار میں نا. تو جو رکعت ہے وہ پڑھے گا تو قرات کے لحاظ سے وہ پہلی ہوں گی اور قاعدے کے اعتبار سے وہ آخری. آخری کا مطلب جو پڑھ چکا ہے اس کے بعد والی. 1 پڑھ چکا ہے دوسری ہو جائے گی، 2 پڑھ چکا ہے تیسری ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں نا. اخبرنا مالک اخبرنا نافع، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی نافع نے، ان ابن عمر کان اذا فاتہ شیء من الصلاۃ مع الامام، حضرت عبداللہ ابن عمر کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان کی نماز کا کوئی حصہ فوت ہو جاتا امام کے ساتھ، التی یعلن فیہا بالقراءۃ، جس میں امام بلند آواز سے قرات کرتے ہیں، فاذا سلم قام، جب امام سلام پھیرتے تو یہ قام ابن عمر، تو ابن عمر کھڑے ہو جاتے، فقرأ لنفسہ فیما یقضی، تو وہ خود قرات کرتے اس میں جو وہ ادا کرتے. یعنی امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو نماز وہ ادا کرتے اس میں وہ قرات کرتے. قال محمد وبہذا ناخذ، امام محمد نے فرمایا اور اسے ہم اختیار کرتے ہیں، لأنہ یقضی اول صلاتہ، اس لیے کہ جو وہ قضا کر رہا ہے جو بعد میں ادا کر رہا ہے وہ اس کی پہلی نماز ہے. وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہ قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اسی کو کہا جاتا ہے کہ حق قرات میں وہ پہلی ہے اور حق تشہد میں وہ آخری ہے. یعنی اگر 1 پہلے پڑھ چکا تھا تب یہ اس کے بعد والی ہوگی، 2 ہو گئی تو قاعدہ کرے گا وہ. اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی مالک نے، اخبرنا نافع، ہمیں خبر دی نافع نے، عن ابن عمر انہ کان اذا جاء الى الصلاۃ، وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جب نماز کے لیے تشریف لاتے اور لوگوں کو اس حال میں پاتے کہ وہ اپنے رکوع سے سر اٹھا چکے ہوتے، سجدہ معہم، تو یہ ان کے ساتھ سجدہ کرتے. یعنی رکوع سے سر اٹھا چکے ہوتے تو یہ سجدے میں گویا پایا انہوں نے، یا سجدے کے لیے جانے والے ہوتے تو اب یہ سجدے میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے. قال محمد وبہذا ناخذ، امام محمد نے فرمایا اور اسے ہم اختیار کرتے ہیں. ویسجد معہم، یعنی بعد میں آنے والا شخص ان کے ساتھ سجدہ کرے گا. ولا یعتد بہا، اور اس رکعت کا یا ان سجدوں کا وہ شمار نہیں کرے گا. وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. اخبرنا مالک اخبرنا نافع، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی نافع نے، عن ابن عمر انہ کان اذا وجد الامام قد صلی بعد الصلاۃ صلی معه ما ادرک من الصلاۃ. ابن عمر سے مروی ہے کہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ امام کو پاتے کہ اس حال میں کہ وہ باز نماز ادا کر چکا ہوتا تو اس کے ساتھ وہ نماز پڑھ لیتے جو نماز سے پاتے، جو رکعتیں ملتی تو امام سے پڑھ لیتے. ان کانا قائما قاما، اگر امام کھڑا ہوتا تو یہ کھڑے ہو جاتے. وَإِن كَانَ قَائِدًا قَعَدَ، امام بیٹھا ہوتا تو یہ بیٹھ جاتے. حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ صَلَاتَهُ، یہاں تک کہ امام اپنی نماز پوری کر لیتا. لا يخالف فی شیء من الصلاۃ، وہ
کہ نماز کے کسی حصے میں امام کی مخالفت نہیں کرتے، جہاں پاتے شامل ہو جاتے اور اس کے مطابق وہ پوری نماز پڑھتے رہتے۔ جب امام سلام پھیرتا، اپنی نماز سے فارغ ہوتا، تو اس کے بعد یہ اپنی باقی نمازیں چھوٹی ہوئی رکعتیں پوری کرتے۔ قال محمد و بہذا ناخذ، امام محمد نے فرمایا اسے ہم اختیار کرتے ہیں، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی ابن شہاب نے، ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادرک من الصلاۃ رکعۃ، جس نے نماز کا رکوع پا لیا امام کے ساتھ، فقد ادرک الصلاۃ، تو اس نے نماز پا لی، یعنی امام کے ساتھ رکوع پا لیا، گویا وہ رکعت اس نے پا لی، وہ نماز پا لی۔ یا رکعتن جو ہے مطلقاً ایک رکعت کے معنی میں، تو اب معنی کیا ہوگا، جس نے امام کے ساتھ ایک رکعت پا لی، گویا اس نے وہ نماز پوری پا لی، جماعت کا ثواب اسے مل جائے۔ قال محمد و بہذا ناخذ، امام محمد نے فرمایا اور ہم اسے اختیار کرتے ہیں، وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی نافع نے، وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، انہ کان یقول، کہ وہ فرماتے تھے، اذا فاتت کر رکعتو، فاتت کا سجدہ، جب تمہارا رکوع فوت ہو گیا سجدہ بھی فوت ہو گیا، یعنی رکوع اگر نہیں ملا سجدہ صرف ملا تو وہ رکعت شمار میں نہیں آئے گی۔ قال محمد، امام محمد نے فرمایا، من سجدہ سجدتین مع الامام لا یعتد بہما، جس نے امام کے ساتھ 2 سجدے کر لیے تو ان کا شمار نہیں ہوگا۔ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَضَى رَكْعَةً تَامَّةً بِسَجْدَتَيْهَا، جب امام سلام پھیرے گا تو مقتدی جو بعد میں آیا ہے وہ پوری ایک رکعت کی قضا کرے گا دونوں سجدوں کے ساتھ۔ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ تو اس میں پوری تفصیل آ گئی کہ مقتدی جس کا کچھ حصہ نماز سے فوت ہو گیا ہو، کچھ حصہ چھوٹ گیا ہو، وہ جہاں امام کو پائے وہیں شامل ہو جائے، اور جب تک امام نماز میں ہے اس کی اتباع کرتا رہے، اور امام جب سلام پھیر دے جتنا حصہ چھوٹ گیا ہے اتنا حصہ وہ ادا کرے۔ رکوع میں شامل ہو گیا اگر تو قیام کا حصہ چھوٹ گیا نا، اب اس کے لیے وہ بعد میں قیام نہیں کرے گا۔ رکوع میں شامل ہو گیا گویا وہ رکعت اسے مل گئی، لیکن سجدے میں اگر شامل ہوا تو گویا پوری رکعت اسے نہیں ملی۔ اب جب بعد میں پڑھے گا تو قیام بھی کرے گا، قرات بھی کرے گا، رکوع بھی کرے گا، اور سجدہ بھی کرنا ہوگا اسے۔ ٹھیک ہے، یہ باب بھی ختم ہوا اور آج کا آپ کا سبق بھی پورا ہو گیا۔